السلام علیکم دوستوں، آنے والے ایپیسوڈ میں اب دیکھیں گے خاور اور فاریہ ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، کیونکہ قامیار نے جو کچھ پارٹی میں آئرہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد خاور کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جا کر آئرہ کو خاور کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے آئرہ بھی مان جائے اور قامیار کو چھوڑ کر خاور سے شادی کر لے، اس لیے وہ فاریہ کی مدد سے قامیار کے گھر اور آئرہ کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی آئرہ خاور کو وہاں دیکھتی ہے وہ حیران رہ جاتی ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ خاور کی دلیری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر آئرہ کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ فاریہ نے اسے پہلے سے ہی بات بتا دی تھی کہ اسے جلدی کرنی ہوگی کیونکہ قامیار بھی گھر پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی قامیار اپنے بیڈ روم میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خاور نے آئرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آئرہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قامیار کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ خاور کی چال ہے تاکہ وہ آئرہ کو چھوڑ دے، اس لیے وہ خاور کو دھمکی دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور آئرہ کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آئرہ کبھی بھی خاور کی بات نہیں سنے گی۔ یہ بالکل اس کی چال ہے تاکہ میں آئرہ کو طلاق دے دوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور خاور اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتا ہے، اور آئرہ کو یہ بات بہت پسند آ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی یہ آئرہ نفیسہ کے پاس جاتی ہے تو وہ ساری بات بتائے گی کہ اسے یہ بھی کہے گی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر قامیار کیا چاہتا ہے۔ کبھی وہ ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے تو قامیار میں دو الگ الگ لوگ نظر آتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جیسے ہی آئرہ قامیار کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو قامیار صاف لفظوں میں آئرہ کو کہتا ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اور اس کی بے وجہ قامیار کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ قامیار آئرہ سے یہ بات بھی کھل کر کہہ دیتا ہے کہ وہ بالکل بھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ دوستو، یہ ہے میری زندگی ہے تو کہ آنے والے ایپیسوڈ کی پیشن گوئی اور پریڈکشن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔